اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دینیات کورس یعنی فرض علوم کورس میں چوتھا سبجیکٹ سیرت کا ہے، جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھائی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام سیرت مصطفیٰ ہے، مصنف حضرت علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ صفحہ نمبر 45۔ عنوان دیکھیے آج کا، حضرت عبداللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں۔ یہ ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے۔ چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار اور عفت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ بہت خوبصورت بھی تھے، عادات و صفات بھی بہت بہترین تھی، اور عفت و پارسائی یعنی مکہ مکرمہ میں جو خرافات تھیں عورتوں کے حوالے سے، جو بدماشیاں لوگ کرتے تھے، جس طریقے سے چلتا تھا، ان سب سے پاک و صاف تھے، عفت اور پاکیزگی کے ساتھ رہتے تھے۔ خواتین کے معاملات میں جس طرح مکہ میں رائج تھی نا برائیاں، ویسا نہیں تھی۔ جیسے قرآن مجید میں ذکر ہے ایام جاہلیت کا، کہ اس میں آوارہ قسم کے لوگ وہ خواتین کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہے ہیں اور ان کے معاملات میں ٹھیک نہیں ہیں، پاکیزگی کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ تو یہ اس زمانے میں بھی ایسے نہیں تھے، بہت پاکیزہ تھے، جیسا اسلام چاہتا ہے نا کہ مرد اس پاکی کے ساتھ رہے، ویسے ہی یہ تھے۔ تو عفت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی خواستگار تھیں، مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب یعنی خاندان بہترین ہو اور آبا و اجداد بھی بہترین ہو، حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو، یعنی یہ جیسے تھے خاتون بھی ویسی ہوں، وہ تلاش میں تھے نکاح کے لیے۔ عجیب اتفاق کہ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزماں کے والد ماجد یہی ہیں۔ ان کے پاس توریت اور انجیل میں نشانیاں تھیں۔ چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو بارہا قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ عبداللہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار ناگہاں نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ وہب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو عبداللہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی۔ یہ وہب بن مناف کون ہے؟ یہ حضور کے نانا جان۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو حضرت عبداللہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی، اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ میں اپنی نور نظر آمنہ کی شادی عبداللہ ہی سے کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان کے حضرت عبد المطلب اپنے نور نظر حضرت عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ بنت وہب میں موجود تھیں رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا حضرت بی بی آمنہ سے نکاح ہو گیا رضی اللہ عنہ، اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا،
اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینے میں اپنے والد کے ننیحال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے اور وہیں دار نابغہ میں مدفون ہوئے۔ قافلے والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر عبد المطلب کو عبداللہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینہ بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ راہی ملک بقا ہو چکے تھے، یعنی انتقال فرما چکے تھے۔ حارث نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدا بن گیا اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمینہ نے اپنے شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا ہے کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حضرت حق نے فرمایا کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ یہ مدارج النبوہ کے حوالے سے۔ حضرت عبداللہ کا ترکہ ایک باندی ام ایمن جن کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ، کچھ بکریاں تھیں۔ یہ سب ترکہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملا۔ ام ایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھی، کھلاتی، کپڑے پہناتی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتی۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر ام ایمن کی دلجوئی فرماتے رہے۔ اپنے محبوب و متبنہ غلام حضرت زید بن حارثہ، متبنہ جن کو بیٹا بنا لیا گیا، وہ بولا بیٹا جس کو بولتے ہیں، اپنے محبوب و متبنہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے۔ آگے چلیں آ رہے ہیں، چلیے دیکھیے۔ حضور کے والدین کا ایمان۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ دونوں مومن ہیں یا نہیں۔ بعض علماء ان دونوں کو مومن نہیں مانتے اور بعض علماء نے اس مسئلے میں توقف کیا اور فرمایا کہ ان دونوں کو مومن یا کافر کہنے سے زبان کو روکنا چاہیے اور اس کا علم خدا کے سپرد کر دینا چاہیے۔ مگر اہل سنت کے علماء محققین جنہوں نے اس مسئلے میں پوری تحقیق کی گہرائی کے ساتھ، علماء محققین مثلا امام جلال الدین سیوطی و علامہ ابن حجر حیتمی و امام قرطبی و حافظ الشام ابن ناصر الدین و حافظ شمس الدین دمشقی و قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی و شیخ عبد الحق محدث دہلوی و صاحب الاکلیل مولانا عبد الحق مہاجر مدنی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہم کا یہی عقیدہ اور قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں یقیناً بلا شبہ مومن ہیں۔ کیا ہوا؟ حضور کے والدین دونوں بلا شبہ مومن ہیں۔ یہ جو علماء محققین ہیں انہوں نے اس مسئلے میں گہرائی سے تحقیق کی اور جو متقدمین تھے وہ اس مسئلے میں گہرائی سے انہوں نے تحقیق کرنا ضروری نہیں سمجھا، جو بات چلی آ رہی تھی وہی بات بول دی تھی۔ لیکن بعد میں پھر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ جتنوں کے نام لیے نا، ان سب لوگوں نے گہرائی سے تحقیق کی اور یہ ضروری سمجھا کہ اس مسئلے پر تحقیق کی ضرورت ہے اور امت کو دو ٹوک انداز میں بتانے کی ضرورت ہے کہ ہے کیا۔ تو جب انہوں نے باضابطہ اس مسئلے پر امت کے علماء نے تحقیق کی تو یہی پایا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن تھے۔ اب وہ پرانے علماء کا قول لے کے نہیں بیٹھنا ہے کیونکہ ان لوگوں نے تحقیق ہی نہیں کی تھی اور اس ضرورت بھی نہیں پیش آئی تھی۔ بعد میں یہ زیادہ ہونے لگی یہ چیز، تھے نہیں تھے وہ زیادہ شروع ہو گیا تو پھر فیصلہ کرنا ہی پڑا۔ اور جب تک ایسا کچھ نہیں تھا ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ امت میں جو چیزیں اٹھائی جاتی ہیں پھر اس زمانے کے علماء تحقیق کرتے ہیں اس پر، اور جب تک جو مسئلہ اٹھایا نہیں جاتا ہے اس پر اہل علم کے درمیان ہی کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں۔ لیکن باضابطہ جب امت میں کوئی چیز عام کی جا رہی ہو
اور قدیم علماء کا اس سلسلے میں زیادہ کوئی تحقیقی ذخیرہ نہ ہو تو پھر اس زمانے کے علماء تحقیق کرتے ہیں۔ تو اب بعد کے زمانوں میں مسئلہ بہت زیادہ اٹھا، تو پھر علماء نے تحقیق کی اور ثابت کر دیا کہ وہ مومن تھے۔ اب اگر کوئی مومن نہیں مانتا ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ اب تحقیق ہو جانے کے بعد کسی کو اب انکار کا اختیار نہیں ہے، اب یہ ماننا ہی پڑے گا کہ حضور کے والدین مومن تھے۔ اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو غلط ہے۔ اب اتنے ائمہ کی تحقیق کے بعد نہیں ماننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مومن نہ ماننا یہ علماء متقدمین کا مسلک ہے، لیکن علماء متاخرین نے تحقیق کے ساتھ اس مسئلے کو ثابت کیا ہے۔ جب ثابت ہو گیا تو ختم، کیونکہ تحقیق سے ثابت ہو گیا۔ حضور کے والدین بلکہ حضور کے تمام آبا و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن ہیں۔ اب یہ ثابت ہو گیا، اب اس میں کسی کو کچھ کلام کرنے کی گنجائش، اب یہ آج کے کوئی للو پنجو کو اختیار نہیں ہے یہ کچھ بولنے کا، اور علماء متقدمین کا نام بھی کوئی نہیں لے سکتا۔ آج تحقیق ہو گئی اور صدیوں سے چلا رہا ہے، اور اس سے پہلے اس مسئلے کو تحقیق کا موضوع ہی نہیں بنایا گیا۔ ایسا نہیں کہ وہ بھی کوئی تحقیق ہے کہ مومن نہیں تھے، کوئی تحقیق ہے، ایسا نہیں ہے۔ تحقیق یہ ہے، ادھر تو تحقیق ہی نہیں ہوئی، ادھر دیگر مسائل پر تحقیق ہوئی۔ وہی ہے، دیکھیے بعض لوگ اس میں بھی حکمت ہے اللہ کی، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، اس میں بھی حکمت نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی حکمت نہیں، مومن تھے۔ جب ثابت ہو گیا تو آپ کیا حکمت نکال رہے ہیں؟ ثابت نہیں ہوتا آپ کچھ بولتے تو الگ بات، اب تو ثابت ہو گیا علماء کی تحقیق سے، اب یہ سب بولنا ہی نہیں ہے۔ اور ان حضرات کے ایمان کو ثابت کرنے میں علماء متاخرین کے تین طریقے ہیں۔ تین طریقے دیکھیے۔ اول یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور آبا و اجداد سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، لہذا مومن ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام مومن تھے، ان کے دین پر جو بھی وہ بھی مومن۔ دوم یہ کہ یہ تمام حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانہ فترت کہلاتا ہے، یعنی کوئی نبی نہیں ہے اس زمانے میں زمین کے اوپر، اور ان لوگوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمانی پہنچی ہی نہیں۔ حضور نے دعوت اسلام پیش کی، پھر کسی نے قبول نہیں کیا تو کافر۔ ان کو تو دعوت دی نہیں، حضور نے دعوت پہنچی ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی وفات پا گئے نا، تو دعوت پہنچی نہیں تو دعوت کا انکار بھی ثابت نہیں تو کافر بھی نہیں۔ لہذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا۔ کافر کون ہے؟ جو حضور کے لائے ہوئے دین کا انکار کرے۔ تو اس وقت تو حضور نے دین کا اعلان ہی نہیں کیا، والد گرامی تو پیدائش سے پہلے ہی رخصت ہو گئے، والدہ بچپن میں رخصت ہو گئی، تو انکار ہی نہیں کیا تو کفر کیسا؟ پھر وہ موحد تھے نا، بت پرستی تو نہیں کرتے تھے۔ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے اٹھایا اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی۔ اور حضور کے والدین کو زندہ کرنے کی حدیث اگرچہ بذات خود ضعیف ہے، مگر اس کی سندیں اس قدر کثیر ہیں کہ یہ حدیث صحیح اور حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے۔ اور یہ وہ علم ہے جو علماء متقدمین پر پوشیدہ رہ گیا، جس کو حق تعالیٰ نے علماء متاخرین پر منکشف فرمایا۔ علماء متقدمین ہی علم میں فضیلت رکھتے ہیں کلی طور پر، مگر اس مسئلے میں یہ مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء متاخرین پر منکشف فرمایا۔ علماء متقدمین اس سلسلے میں ان پر یہ مسئلہ پوشیدہ رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں چند رسائل تصنیف کیے ہیں اور اس مسئلے کو دلیلوں سے ثابت کیا ہے اور مخالفین کے شبہات کا جواب دیا ہے۔
اسی طرح خاتمۃ المفسرین حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں تحریر فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حجۃ الوداع میں ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلے اور ایک مقام ہے اس کی گھاٹی پر گزرے تو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے رونے لگے، اور حضور کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ پھر حضور اپنی اونٹنی سے اتر پڑے اور کچھ دیر کے بعد میرے پاس واپس تشریف لائے تو خوش خوش مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا بات ہے کہ آپ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے اونٹنی سے اترے اور واپس لوٹے تو شاداں و فرحاں مسکراتے ہوئے تشریف فرما ہوئے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ ان کو زندہ فرما دے، تو خداوند تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا اور وہ ایمان لائے۔ اور الاشباح والنظائر میں ہے کہ ہر وہ شخص جو کفر کی حالت میں مر گیا ہو اس پر لعنت کرنا جائز ہے، بجز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے، کیونکہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زندہ فرمایا اور یہ دونوں ایمان لائے، اور پہلے بھی کفر پر نہیں تھے، پہلے بھی انہوں نے بت پرستی نہیں کی، زمانہ اگرچہ وہ کفر کا تھا مگر یہ لوگ کافر نہیں تھے، پھر ایمان بھی انہوں نے بظاہر بھی قبول کر لیا۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ماں باپ کی قبروں کے پاس روئے اور ایک خشک درخت زمین میں بو دیا اور فرمایا کہ اگر یہ درخت کھڑا ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان دونوں کا ایمان لانا ممکن ہے، چنانچہ وہ درخت کھڑا ہو گیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے دونوں اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اسلام لائے اور پھر اپنی اپنی قبروں میں تشریف لے گئے۔ اسلام لانے کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے کافر تھے، اسلام کی دعوت سے پہلے ہی چلے گئے نا، تو بظاہر تو اسلام قبول کرنے کا شرف نہیں ملا تھا نا، تو وہ شرف ہے یہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے یا وہ توحید پرست تھے، اسلام کو قبول کرنے کا جو شرف ہے وہ شرف ملنے کی بات ہے یہ۔ اور ان دونوں کا زندہ ہونا اور ایمان لانا نہ عقلاً محال ہے نہ شرعاً، کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا، واقعہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے بھی چند مردے زندہ ہوئے۔ جب یہ سب باتیں ثابت ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے زندہ ہو کر ایمان لانے میں بھلا کون سی چیز مانع ہو سکتی ہے؟ اس میں کون سا شرک ہو رہا ہے؟ اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی، یہ حدیث حضور کے والدین کے زندہ ہو کر ایمان لانے سے بہت پہلے کی ہے، کیونکہ حضور کے والدین کا زندہ ہو کر ایمان لانا یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دعائے مغفرت کی اجازت نہ ہونا کفر کی بنیاد پر ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی تحقیق سے ثابت نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حضور کے والدین کا زندہ جو حضور کے وصال سے چند ہی ماہ پہلے کا واقعہ ہے، اور حضور کے مراتب و درجات ہمیشہ بڑھتے ہی رہے، تو ہو سکتا ہے کہ پہلے حضور کو خداوند تعالیٰ نے یہ شرف نہیں عطا فرمایا تھا کہ آپ کے والدین مسلمان ہوں، مگر بعد میں اس فضل و شرف سے بھی آپ کو سرفراز فرما دیا، یعنی اسلام قبول کرنا، بظاہر اسلام قبول کرنے کا شرف کہ حضور نے اسلام پیش کیا اور انہوں نے قبول کیا، یہ شرف، کفر کی بات نہیں۔ آپ کے والدین کو صاحب ایمان بنا دیا۔ اور قاضی امام ابو بکر ابن العربی مالکی سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد جہنم میں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص ملعون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں ملعون کر دے گا، تو یہ کہنے والا خود ملعون ہے۔ حافظ شمس الدین دمشقی علیہ رحمہ نے اس مسئلے کو اپنے نعتیہ اشعار میں اس طرح بیان فرمایا ہے: اللہ تعالیٰ نے نبی کو فضل بالائے فضل سے بھی بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ ان پر بہت مہربان ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے حضور کے ماں باپ کو حضور پر ایمان لانے کے لیے اپنے فضل لطیف سے زندہ فرما دیا۔ تو تم اس بات کو مان لو کیونکہ خداوند قدیم اس بات پر قادر ہے، اگرچہ یہ ہوگا نا، اگرچہ یہ حدیث
ضعیف ہے۔ صاحب الاکلیل حضرت علامہ شیخ عبدالحق مہاجر مدنی قدس سرہ العزیز نے تحریر فرمایا کہ علامہ ابن حجر حیتمی نے مشکات کی شرح میں فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا یہاں تک کہ وہ دونوں ایمان لائے اور پھر وفات پا گئے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور جن محدثین نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے ان میں سے امام قرطبی اور شام کے حافظ الحدیث ابن ناصر الدین بھی ہیں، اور اس میں طعن کرنا بے محل اور بیجا ہے، کیونکہ کرامات اور خصوصیات کی شان ہی یہ ہے کہ وہ قواعد اور عادات کے خلاف ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا موت کے بعد اٹھ کر ایمان لانا، یہ ایمان ان کے لیے نافع ہے، حالانکہ دوسروں کے لیے یہ ایمان مفید نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے والدین کو نسبت رسول کی وجہ سے جو کمال حاصل ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیے، جو کفر کی حالت میں انتقال کر جائیں پھر ان کو زندہ ہونے کا موقع دیا جائے وہ تو اسلام لائیں گے ہی، کیونکہ موت کے وقت سب کے پر واضح ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے سے بھی کفر پر نہیں تھے، ان کو اسلام بظاہر قبول کرنے کا شرف دیا گیا زندہ فرما، وہ دوسروں کے لیے نہیں۔ حضور کی حدیث لیت شعری ما فعل ابوایا، کاش مجھے خبر ہوتی کہ میرے والدین کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، کے بارے میں امام سیوطی نے در منصور میں فرمایا کہ یہ حدیث مرسل اور ضعیف الاسناد ہے۔ بہرکیف مندرجہ بالا اقتباسات جو معتبر کتابوں سے لیے گئے ہیں ان کو پڑھ لینے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت اور ایمانی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ حضور کے والدین اور تمام آبا و اجداد بلکہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ ادب و احترام کا انتظام رکھا جائے، بجز ان رشتہ داروں کے جن کا کافر اور جہنمی ہونا قرآن و حدیث سے یقینی طور پر ثابت ہے، جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب۔ باقی تمام قرابت والوں کا ادب ملحوظ رکھنا لازم ہے، کیونکہ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قرابت حاصل ہے ان کی بے ادبی و گستاخی یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایذا رسانی کا باعث ہوگی، اور آپ قرآن کا فرمان پڑھ چکے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں۔ اس مسئلے میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب قبلہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک محققانہ رسالہ بھی ہے جس کا نام شمول الاسلام لآباء الکرام ہے، جس میں آپ نے نہایت ہی مفصل و مدلل طور پر یہ تحریر فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد موحد و مسلم ہیں، واللہ تعالیٰ عنہ۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حضور کے والدین مومن ہیں، اس کے لیے 3 طریقے بتائے ہیں، ان میں سے کوئی آدمی ایک طریقے کو اگر باطل کرنا چاہے باقی 2 طریقے موجود ہیں۔ 3 طریقے ہیں ثابت ہونے کے، 3 طریقوں سے ثابت ہو چکی ہے یہ چیز، اب اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو لوگ زید بکر کو بولتے ہیں نا کافر کو کافر نہیں بولنا چاہیے، کافر، ایسے ہی لوگ حضور کے ماں باپ کو بات آئے گی تو کافر بولیں گے۔ عام آدمی جو کافر ہے اس کو تو کافر نہیں بولیں گے، کافر کو کافر نہیں، لیکن حضور کے والدین کی بات آئے گی تو کافر تھے بولیں گے۔ جب ان کا قاعدہ کہاں جاتا ہے پتہ نہیں، جب تو بحث کریں گے کافر تھے، تو جو کافر نہیں ہے، جو کافر ہے اس کو تو کافر کہنے سے پرہیز کرتے ہیں، اور جو کافر نہیں ہے ان کو کافر بولتے ہیں اور بحث کرتے ہیں۔ بہرحال رہنے دیجیے۔